وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 201۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، من یقولو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، دعاؤں میں وہ صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا کے اندر ہی سارا کچھ دے دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے ہیں، وہ کیا دعا مانگتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو عطا کر ہمیں حسنہ دنیا میں اور آخرت میں حسنہ، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان کی فکر پریشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور عقل والے جو لوگ ہیں وہ دنیا بھی مانگتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولتے۔ دنیا ہمیں پہلے ملی ہے نا، یہ ہماری پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آخرت ہے۔ تو اس لیے دعا کے اندر بھی پہلے دنیا مانگی گئی ہے۔ آپ آیت پہ غور کریں نا، آتینا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا میں حسنہ مانگی گئی ہے، اور حسنہ کیا ہوتی ہے، ہر طرح کی بھلائی۔ اور پھر وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، آخرت میں حسنہ بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، در حقیقت ہمارے ہی اندر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم وہی مانگتے ہیں جس چیز کی ہمیں زیادہ فکر اور ہماری تڑپ اور ہماری جو زیادہ پریشانی ہے، ہم اسی کے بارے میں دعا مانگتے ہیں۔ تو ہم اپنی دعاؤں کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری فکریں کیا ہیں۔ دنیا مانگنا برا نہیں ہے، نہ ہی منع کیا گیا ہے، بلکہ دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، معاملات یہاں پر پہلے آئے ہیں، ان کی دعا مانگنی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ اور عقل والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، قرآن پڑھنے والے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ آخرت ہے، کیونکہ اگر آخرت میں ناکامی ہو گئی، اگر آخرت میں پکڑ ہو گئی تو وہ وہاں ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں پر کوئی اچھا جیا، کوئی برا جیا، کوئی خوشحال جیا، کوئی غربت میں جیا، یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے دنیا، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ جو امیر تھے انہوں نے بھی مٹی میں چلے جانا ہے، جو غریب تھے انہوں نے بھی مٹی میں چلے جانا ہے۔ اصل ہم سب کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے، آخرت، وہاں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور دنیا اور آخرت ہماری لنکڈ ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کسی اور طرح گزارے تو ہماری آخرت ہم سوچیں کہ بہت اچھی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ جس پریشانی میں، جس ایفرٹ میں ہماری دنیا گزرے گی نا، اس کا ہی نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ تیز چل رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر آپ کی موت بھی اسی طرح ہوگی اور پھر آخرت بھی اسی طرح ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں دنیا کے پیچھے، مال کمانے کے پیچھے اور دنیا کمانے کے پیچھے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو پھر موت بھی اسی طرح آئے گی اور پھر آخرت کی زندگی بھی اسی حساب سے ہوگی۔ ہم سب کو پتہ ہے آخرت میں ہم سب کو ایک پل صراط سے گزرنا ہے، ایک برج سے گزرنا ہے۔ وہ برج اور یہ دنیا، ان کو لنکڈ کر لیں۔ یہ دنیا بھی پریشانیاں، مصیبتیں، یہاں کے معاملات، یہاں کی چیزیں بہت مشکل ہیں، اسی طرح پل صراط بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے پہ اسی طرح گزرتے جائیں گے تیزی سے دنیا میں، وہ لوگ کل کو پل صراط کے اوپر سے بھی تیزی سے گزر جائیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا مشکل لگ رہا ہے، وہ اٹک اٹک کر چل رہے ہیں اس دنیا میں، ان کو بھاری لگ رہا ہے، ان کو مشکل لگ رہا ہے، ان کے لیے نماز ایک بوجھ ہے، ان کے لیے قرآن ایک بوجھ ہے، جو دنیا میں اس طرح سے کریں گے
آخرت میں پل صراط کے اوپر بھی وہ لوگ پھر وہ گر جائیں گے، اس پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نوک دار جیسے ہوتے ہیں نا آنکڑے، وہ لگے ہوئے ہیں پل صراط کے اوپر، اور بلیڈ کی طرح وہ تیز ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو اس کے اوپر وہی لوگ تیزی سے گزر سکیں گے جو دنیا میں نیکیاں اور بھلائیاں کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر دے، نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ ہوتی ہے حسنہ مانگنی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے پر چل سکیں اس دنیا میں۔ تو یہ بہترین جامع دعا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا مانگے، تو یہ ایک بہترین دعا سکھا دی گئی ہے کہ ہر موقع پر آپ اس دعا کو مانگیں، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔